محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. دل کی گہرائیوں سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على جنہوں نے درود شریف پڑھ لیا ہے وہ تھوڑے سے قریب ہو جائیں. قریب آ جائیں. یہ خالی جگہ پر کر رہے ہیں. قاری اکبر صاحب آگے آ جائیں. جو آپ اس طرح بیٹھے ہوئے لوگ، آپ نے اٹھیے یہاں سے اٹھیے، تھوڑا سا ادھر آئیے، میرے سامنے آئیے. سامنے تشریف لائیے. ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، جن تک آواز پہنچ رہی ہے وہ قریب آئیں. یہاں کچھ گڑبڑ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ہو گیا ہے کیا مسئلہ؟ جگہ کا مسئلہ. جی جی خیریت ہے یہاں پر. کوئی زیادہ جھگڑا ہے تو وہ بعد میں نپٹا لیجیے. وہاں پر سے روشنی پڑی. اللهم بارك على میں نے جو بات کرنے لگا انہوں نے ٹائم بڑا تھوڑا ہے میرے پاس، وہ بیٹھ کے مجھ سے باتیں سن رہے ہیں. جزاک اللہ. رب تمہوں کو دے دیتے ہیں، منو کو دے دیتے. ضروری ہے منو کو اسی میں رب تمہوں چھپا کے دیتے ہیں، عزت نہ دیتے ہیں. تسی منو عزت نہ دیتے. قابل صدرین حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میرے خیال میں آج تیسری دفعہ ایسے ہی آپ کے یہاں حاضر ہوا. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں تمام بلانے والوں کا کہ انہوں نے آج بار پھر آپ سے گفتگو کا مجھے موقع بخشا. میں لمبا سفر کر کے پہنچا اور جس طرح یہاں پر وعدہ ہے اسی طرح 2-3 اور جگہوں پر وعدہ ہے، وہاں پہنچنا ہے. اللہ کرے میں وہ وعدے نبھا سکوں. عزیزم قاسمی صاحب کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مختصر وقت میں اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آواز کھول دو، ایکو تھوڑی سی کم کر دو. آواز کھول دو اس کی. میں کوشش کروں گا کہ ہم انشاءاللہ عصر کی نماز آپ یہاں پر وقت اپنے پر ادا کریں. زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرنی. 12 ربیع الاول ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ سن رہے ہیں اور آپ سنتے رہیں گے.
میرے لفظوں کی جانب دھیان دینا ہے تاکہ میں تکرار نہ کروں، بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہوں گا، اسی میں پھنسا رہوں گا، آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اگلی بات نہیں کہہ سکوں گا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ سائنسدانوں کی ایک تحقیق ہے کہ اللہ رب العزت نے مد و جزر کا ایک ایسا سرکل بنایا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے، کبھی یہاں لیا میں، کبھی ملتان میں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی پاکستان میں، کبھی ہندوستان میں، کبھی افریقہ کے جنگلوں میں، کبھی سمندر پر، کبھی دریاؤں پر، کبھی پہاڑوں پر۔ اور ان کا کہنا یہاں تک نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے جس دن یہ بارش کا نظام بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ ان کا کہنا ہے، میرے جملے توجہ سے سننا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے، جس دن یہ بارش کا نظام بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ اور قاضی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ کہیں آقا کی ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا کی نبوت کا تذکرہ، کہیں آقا کی ختم نبوت کا تذکرہ، کہیں آقا کی بعثت کا تذکرہ، کہیں آقا کی زلف کا تذکرہ، کہیں آقا کے حسن کا تذکرہ، کہیں آقا کے چہرے کا تذکرہ، کہیں آقا کی اداؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کی وفاؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کے معراج کا تذکرہ، کہیں آقا کی ہجرت کا تذکرہ، کہیں آقا کے شہر کا تذکرہ، ارے کہیں آقا کی ذات کا تذکرہ، کہیں آقا کی بات کا تذکرہ، کہیں آقا کی جماعت کا تذکرہ۔ سبحان اللہ کرنی ہے، سر نہیں ہلانا، سر نہیں ہلانا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، زبان ہلا کے آپ کو سبحان اللہ، سر ہلاؤ گے منو شک ہو جائے گا کوئی بندہ رلیا ملے آیا بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنی بولن سبحان اللہ، سنی بھی وہ بولے سبحان اللہ جڑا اتوں بھی سننی ہے وچوں بھی سننی۔ رلی ملی گل نہیں رہنی، توجہ میرے صاحبان۔ کہیں آقا کی ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا کے حسن کا تذکرہ، کہیں آقا کی باتوں کا تذکرہ، کہیں آقا کی اداؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کی ذات کا تذکرہ، بات کا تذکرہ، جماعت کا تذکرہ، گھرانے کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ، ازواج کا تذکرہ۔ تو پھر مجھے کہنے دے، اگر آقا کے حسن کا تذکرہ ہے تو یہ آقا کا تذکرہ ہے، زلف کا تذکرہ ہے، آقا کا تذکرہ ہے، ولادت کا تذکرہ ہے، آقا کا تذکرہ ہے، بعثت کا تذکرہ ہے، آقا کا تذکرہ ہے، نبوت کا تذکرہ ہے، آقا کا تذکرہ ہے، ختم نبوت کا تذکرہ ہے، آقا کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ ہے، آقا کا تذکرہ ہے، یار کا تذکرہ ہے، آقا کا تذکرہ ہے۔ تو پھر یہ بھی مان جو آقا کی جماعت کا تذکرہ ہے تو آقا کا تذکرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ایک ہے کہ میں تذکرہ کروں، یہاں میرے بھائی ارشد قاسمی صاحب تذکرہ کریں، شاہ صاحب تذکرہ کریں۔ میرے آقا کی ذات تو یہ ہے، وہ ہے کہ رب خود فرما رہے ہیں محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ، تھوڑا سی حرکت کرو۔ میں نے یقین جانو کل مسلسل 12 گھنٹے سفر کیا، وہ سفر کرنے کے بعد پانی بھی سٹیج پہ جا کے پیا، پھر 1.5 گھنٹہ بیان کیا، رات محض 2 گھنٹے آرام کیا آج کی رات، اور ابھی ایک بیان کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں اور 3-4 آگے موجود ہیں۔ تو
مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں فریش ہوں، آپ تھکے تھے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی بولتے رہیے گا، پھر جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیے گا، پھر جا کے جب گھر جائیں گے پھر چپ کر کے بیٹھیں گے، پھر وہ بولے گی۔ سبحان اللہ۔ وہاں جا کے آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے، انہیں پھر تھانوں نہیں بولنا یہ خیال ہے۔ تسی مولوی دے سامنے تے کم از کم بولو نا، جی مولوی دے نال بولتے ہو اس سے۔ ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ادھر گھر واسنا چل رہے ہو، آ کے مولوی دے بول دو، کم از کم میرے سامنے بیٹھ کے بولو۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ توجہ، اللہ یہ نہیں فرماتے محبوب میں ذکر بلند کروں گا، نہیں، ورفعنا کر دیا ہے۔ تو میں اتنی زیادہ عربی کھول نہیں سکتا یہاں پر۔ ورفعنا، اللہ فرماتے ہم نے کر دیا ہے، اور اتنا بلند کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی ناتھاں کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی مقرر کی محتاج رہے، تیری صورت کسی مصنف کی محتاج رہے، تیرا کردار کسی مؤلف کا محتاج رہے، نہیں میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، وہ زحا کے مکھڑے والے محبوب، وہ لیل کے زلفوں والے محبوب، مازاد البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، ولسان و شفتین کے لبوں والے محبوب، طہا کی جبی والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، سبحان اللہ۔ میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، میرے سونے محبوب، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں محبوب تیرا ذکر ہوگا۔ آج ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں، پیارے آقا کی ولادت سیدہ آمنہ کے گھر، کہ لئیے چھوڑیے، بولو نا میرے نام، حضور پیدا ہوئے کہاں؟ لئیے، مکہ میں، ملتان، لاہور، سوچی پہ گئے، تھوڑے سے بولو میرے نام، بولو، تبلیغی جماعت والے تسی بولو، منو کہنا پیا، تجربہ اتنا ہو گیا، چہرے ہی پڑھے، آج تک 18 سال ہو گئے، سبحان اللہ۔ ورزی ویک کے پتہ چل جاتا ہے بندہ کہڑے محکمے سبحان اللہ۔ مکے پیدا ہوئے، بے شک، لاہور، مکہ، ملتان، جہاں پیدا ہوئے اس جگہ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے میلاد کی جگہ، اسے کہہ سکتے ہیں یہ ہے ولادت کی جگہ۔ اور جب اللہ نے بھیج دیا نا محبوب کو، پھر عرشوں پہ بیٹھ کر بڑی محبت سے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاکا ماشاء اللہ، یا ادھر نال گل کر یا ویڈیو بنا، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی قسم، توجہ، مجھے مکہ کی قسم، اللہ اس جگہ کی پھر قسمیں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، مجھے مکہ کی قسم۔ ایک جملہ آ گیا ہے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ معنی تو ہے اقسم بہذا البلد کا کہ مجھے مکہ کی قسم، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا اقسم، لا کا کیا معنی؟ نہیں، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بیٹھے ٹر گئے، کیا لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، نہیں اٹھاتا۔ حضرات فرمائیں گے لا زائدہ ہے،
میں کہتا ہوں میرے جیسا ایک طالب علم تقریر کر رہا ہوں، وہ نہیں چاہے گا اس کی گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو۔ قرآن تو رب کا کلام ہے، ایک لمحے کو لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، لطف آئے گا۔ جو لطف نہ آیا تو سبحان اللہ واپس کر لینا۔ سبحان اللہ، ایک لمحے کو لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو۔ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی شان کو بڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کے رتبے کو بڑھانا ہو تو اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد۔ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی عظمتوں کے لیے قسمیں کیوں اٹھاؤں؟ اس کی عظمت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ محبوب وہاں تو پیدا ہوا۔ اللہ نے پھر میرے آقا کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا، اپنا حبیب بنا کے بھیجا، اپنا پیارا بنا کے بھیجا۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاضی مطیع اللہ سعیدی سے ہے۔ نعرہ تکبیر، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نوائے بے نوا بن کر، اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر، مرکز کائنات بنا کر، ہادی کائنات بنا کر، روح کائنات بنا کر، طبیب کائنات بنا کر، حسن کائنات بنا کر، رونق کائنات بنا کر، بہار کائنات بنا کر، فخر موجودات بنا کر، جمیع الحسنات بنا کر، جامع البرکات بنا کر، خیر الانام بنا کر، سیدہ آمنہ کی گودی میں بھیجا۔ سبحان اللہ، اپنا محبوب بنا کر۔ ایک دن پیارے آقا مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوئے تو دیکھا صحابہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجلس لگی ہوتی ہے نا، مذاکرہ ہو رہا تھا، جیسے ہمارے حضرات بھی کرتے ہیں، مذاکرہ ہے آج، مشورہ ہے منگل والے دن۔ وہ مشورہ ہو رہا تھا، مذاکرہ ہو رہا تھا، اور ایک صحابی بات کر رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ اس حیران ہو رہے تھے، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے، اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں، بڑا مقام آپ کا ہے اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ پیارے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ سبحان اللہ، تسی سبحان اللہ کو وہ تمہیں ایک جملہ عرض کرا، بغیر منت تو کرو سبحان اللہ تو پھر بولو سبحان اللہ۔ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا، یہ قریب کا۔ یہ دور کا ہے، اسے کچھ بتاؤں گا۔ آہا کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات۔ میری باتیں مجھے علم ہے، آدھے بندوں پہ بوجھ بن رہی ہیں، لیکن میں کر کیا سکتا ہوں؟ کسی بھی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس برتن کے اندر ہو۔ میں یہی بات سے کر سکتا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔
آپ کے دوست ہیں, آپ اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں, کیٹیگری بنی ہوئی ہے, یہ دور کا ہے, یہ نزدیک کا ہے. یہ دور کا ہے نا, اسے کچھ بتاؤں گا. یہ نزدیک کا ہے, اسے بہت کچھ بتاؤں گا. یہ دور کا دوست ہے نا, یہ اگر کوئی پوچھے گا بھی تو تلک جاؤں گا. اور یہ قریب کا ہے, یہ نہیں بھی پوچھے گا نا تو اسے بلا کے فون کر کے کہوں گا یار ایک بات ہے بتانی ہے. کیا بات ہے. دوستوں میں فرق ہوتا ہے نا. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں, حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں, جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب. واہ قاضی صاحب واہ, کیا بات. تھوڑی سی یہ والے بھی بندے اگر سبحان اللہ کہہ دیں نا غیر کسی محنت کے, تو میں ایک اور معنی کرنے کا خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں, حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. اب توجہ نہیں بھی سمجھ آ رہی, پھر بھی توجہ تو رکھو نا, کم از کم قاضی تو یہ سمجھنا سن رہے ہو. آپ ایک مکان بناتے ہو, مکان میں ڈرائنگ روم بناتے ہو, ایک بیٹھک بناتے ہو, ڈیرا بناتے ہو. کسی دوست کو فون کرو گے میں نے مکان بنایا ہے, اس میں تیرے رہنے کی جگہ بنائی ہے. جب تو میرے پاس آیا کرے گا نا سیر کے لیے میرے علاقے میں لیا میں, تو تیرا قیام یہاں ہوگا, تیرا طعام یہاں ہوگا, تو یہاں ٹھہرا کرے گا. وہ کہے دکھانا تو کہہ دو گے جب آؤ گے دیکھ لینا. لیکن کوئی پیارا ایسا بھی ہوگا جب اسے بتاؤ گے میں نے مکان بنایا ہے, اس میں ڈرائنگ روم بنایا ہے, تیرے رہنے کی جگہ بنائی ہے, تیرے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے. وہ کہے میں بھی جب آؤں تب دیکھوں. آپ کہیں گے نہیں تو ابھی آ. کیوں پیارا ہے نا میرا, تو ابھی آ. کوئی مجھ میں فتوا نہ لگا دے, میرا اپنا ذوق ہے. ابراہیم تیرے لیے مکان بنایا ہے, جنت میں تیرے لیے مکان بنایا ہے, مولا دکھانا. فرمایا جب آئے گا دیکھ لینا. اور آمنہ کے لال, عبداللہ کے در یتیم, صدیق کے یار, بلال کے غمخوار, تیرے لیے محل بنایا ہے جس کا چھت میرا عرش ہے, اپنے پڑوس میں بنایا ہے. مولا میں بھی جب آؤں تب دیکھو. فرمایا نہیں تو ابھی آ. کیا سبحان اللہ. تو ابھی دور ہوں. اللہ کیسے ہو؟ فرمایا جبریل کو براق دے کے بھیج رہا ہوں, اس پر بیٹھ کر آ. پھر محبت میں مجھے کہنے دے, سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہی اے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پر ہم, اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درکشا ہمارا اسکا, نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی پٹکی ہوئی چاری مخلوق کو, جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھراؤ جٹ کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ. قاضی مطیع اللہ سعیدی سے اب تو ہوگی, قاضی اب تو ہوگی, اب تو ہوگی, اب تو ہوگی. پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. بعض دفعہ جملے ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں ذہن سے, پھر کوئی نہ کوئی لفظ آ جاتا ہے. وہ جہل آیا ایک دن پیارے آقا کے سامنے مٹھی بند کر کے. یہ وہ شخص تھا جو حضور کو آزمایا کرتا تھا. آپ شاید دھیمے انداز میں میری بات سنیں, لفظ دھیمے ہیں نہیں. یہ وہ شخص تھا جو حضور کو آزمایا کرتا تھا, جو حضور کو قدم قدم پر آزماتا تھا. پیارے آقا کے سامنے آ گیا اور ہاتھ میں گو پکڑی ہوئی ہے. گو ایک جانور ہے, غالباً کوئی 1.5 فٹ اس کی جسامت ہے,
تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ گو اس نے کیوں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی؟ وہ عجیب سا جانور ہے. ہمارے علاقے میں یہاں آپ کو لوگ ملیں گے, انہوں نے تیتر بٹیر شوق ہوتا ہے, کسی کو خرگوش رکھنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کتے رکھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ عرب کا دستور تھا, اس نے گو پکڑی ہوئی. آگے کہتے ہیں میں تب مانوں گا جب یہ گو بول کے بتائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا مانتا پھر بھی نہیں تھا, ضدی تھا. میں بولنا ضدی تھا. کیا تھا؟ ضدی کو اللہ ایمان نہیں دیتا. ضدی کو اللہ ایمان نہیں دیتا. اندر سے ضدی تھا, آزماتا تھا. کبھی آ کے کہتا ہے اچھا نبی ہو یہ چاند ٹکڑے ہو جائے. یہ جو چاند حضور نے ٹکڑے فرمایا انگلی کے اشارے سے, یہ بھی اس نے کہا تھا, یہ بھی اس نے کہا تھا. ایک دن پیارے آقا کے سامنے آ گیا مٹھی بند کر کے, اور آگے کہتے ہیں اب بتا میری مٹھی میں کیا ہے. پیارے آقا مسکرا کے کہتے ہیں پوچھا بچوں کی سی گیمیں کرتے ہو میرے ساتھ؟ کیا بات. یہ تو بچوں کو کھیل ہے, بچے دوسرے سے پوچھتے میری مٹھی میں کیا ہے, اور تکا لگ بھی جاتا ہے. لگ بھی جاتا. میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, تو کہے گا تکا لگ گیا. میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں. میں نے عرض کیا صرف سنی بولے, مہمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے, سنی بولے. میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, نہیں تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں. کہنے لگا نہیں ہو سکتا. توجہ, میرے لفظوں کو توجہ سے پرکھیے گا, تولیے گا. کہنے لگا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اسے وہ یہ جانتا تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے, جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے. یہ نہیں جانتا تھا کہہ کون رہا ہے. میں یہاں پہ جملہ روکوں گا تو بدیانتی ہو جائے گی جو لب پہ آ گیا ہے, لیکن اتنی آواز میں کہنا بھی زیادتی ہے. اتنی آواز میں وہ جملہ دینا بھی زیادتی ہے جس جملے کا کوئی مول ہی نہیں. ایمان والوں کے لیے جملے کا کوئی مول ہی نہیں. ہاں توجہ, وہ یہ جانتا تھا جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے, جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے. یہ نہیں جانتا تھا کہہ کون رہا ہے, اس لیے کہ ابو جہل تھا نا, ابو بکر تو نہیں تھا. شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر. ابو جہل تھا نا, جہالت کا پتلا تھا. تقریر پہ جملہ بھاری ہے. ابو جہل تھا نا, جہالت پہ تھا, جہالت کی کلیت رکھتا تھا. ابو بکر تو نہیں تھا. ابو بکر تو اسے کہتے ہیں, میں نے عرض کیا نا مہمانوں کو تکلیف نہ دو, خود بولو. ابو بکر تو اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں ابو بکر کہ جس نے رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنا, اسی بدبخت کی زبان سے سنا, ابو جہل کی زبان سے. تو کہنے لگے ابو بکر میں نے اپنے محبوب کی زبان سے سنا نہیں, کہہ تو رہا ہے, لیکن سن اگر میرے محبوب نے کہا ہے, اگر میرے آقا نے کہا ہے تو رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ گئے بھی ہیں, آئے بھی ہیں. میں بس ختم کر رہا ہوں. کیا فرما رہے ہیں؟ بس 2 منٹ اور برداشت کیجیے. وہ ابو جہل تھا نا, ابو بکر تو نہیں تھا. اگلے دنوں سبحان اللہ کیا کہہ دو. اور یہ ابو بکر ایسا پیارے آقا نے جب فرحان کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا نا, اس مجمع میں بھی نہیں تھا. کیا بات, کیا بات. حضرت قاری صاحب, حضرت جی, اس مجمع میں بھی ابو بکر نہیں تھا جب پیارے آقا نے اعلان توحید کیا. کسی نے ساحر کہا, پتھر دیے, گالیاں دی, مجنوں کہا, دیوانہ کہا. ابو بکر کپڑے کے تاجر یمن گئے تھے. کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے, دکان کھولی, کپڑا بکھیرا ہوا ہے.
ग्राहक आए बैठे, ये कितने का, इतने का, हमें कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा, हम कितने का बेचेंगे, इतने का बेचेंगे। भाव तो हो रहा है कि हजरत खदीजा का भांजा हकीम बिन हजाम वो दौड़ता हुआ आया और आके कहता है अबू बकर अगले दिन तो यहाँ नहीं था, यहाँ एक बड़ा अजब वाक़या हुआ। क्या हुआ? वो मेरा खालू है ना, अच्छा अगर तुझे समझ नहीं आती तो यूं बताता हूँ, वो जो तेरा यार है ना, क्या बात है। लेकिन अब मैं करूँ क्या, मेरा मिजाज मिल नहीं रहा। मैं करूँ क्या? वो जो तेरा यार है ना, अच्छा ये यारी पता है कब से? मेरी सारी गुफ्तगू सुन के जाइएगा। ये यारी पता है कब से? प्यारे आका की उम्र मुबारक है 12 बरस। कितनी? 12 बरस। और प्यारे आका अबू तालिब की कफालत में, दादा रुखसत हो गए दुनिया से, चचा के पास है अबू तालिब के पास। अबू तालिब को जाना था एक सफर के लिए, तिजारत के सफर होते थे। प्यारे आका आके कहते हैं चचा आप सफर पे जा रहे हैं, मैं घर में अकेला, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, अकेला उकता जाऊंगा, इजाजत हो तो मैं साथ चलूं? ठीक है बेटा साथ चलो। थोड़ी देर के बाद फिर आका आए और आके कहते हैं चचा आपके साथ सरदार होंगे, कुरैशी होंगे, वडेरे होंगे, आप अपने कामों में मसरूफ रहेंगे, मैं बच्चा हूं, परेशान हो जाऊंगा, इजाजत हो तो यार को साथ ले। क्या ये नहीं बात। इधर आना जाना छोड़ दीजिए, मेरा वक्त जाया कर रहे हैं आप। यार को साथ में। अबू तालिब पूछते हैं कौन? प्यारे का फरमाते हैं अबू कुहाफा का बेटा अब्दुल्ला। वो इजाजत दे देगा अबू कुहाफा? उधर फरमाते हैं वो मेरा का। अबू बकर की उम्र 10 बरस, प्यारे आका की उम्र मुबारक है 12 बरस। इस सफर में अबू बकर साथ था, इस सफर में अबू बकर। और जब वो एक राहब ने देखा था ना, अब बात लंबी होगी, मैं इधर जाना नहीं चाहता था। राहब ने जब देखा और उसने दावत की, पहचान लिया बहुत सारी अलामात, तो उसने जब कहा ना कि सुबह दोपहर का खाना आप लोगों ने मेरे पास खाना है, हुजूर को देखकर फरमाया। तो ये काफले वाले हुजूर को और अबू बकर को छोड़ गए, ऊंटों की रखवाली के लिए खुद पहुंच गए राहब के पास। राहब ने सबका इस्तकबाल किया और पूछा वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा कहाँ? उसे तो हम वहां छोड़ आए हैं। फरमाया बुला के लाओ, बुला के लाया। और ये मैं बात अब तो आपके हवाले कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था ये बात अर्ज करने का, लेकिन लब पे आ गई। अल्लाह को यही मंजूर होगा। और मिंबर पे आते हुए ये रब से मांग के आता हूँ कि जो रब चाहे वो कहलाए। तवज्जो, ये आ रहे हैं काफिले वाले, सभी दरख्त की छांव में बैठे, दरख्त के साए में बैठे, दरख्त के साए में बैठे हैं। और साया जितना उतने ये काफले वाले, कोई साया इजाफी वहां पे नहीं था। मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदवी रहमहुल्लाह सीरत मुस्तफा में लिखते हैं, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ में उन लफ्ज़ों को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये जैसे ही दोनों तशरीफ लाए, प्यारे आका 12 बरस, अबू बकर 10 बरस, ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं। अब हुजूर आके वहां बैठ गए जहां दरख्त का साया नहीं था, नहीं था। दरख्त ने रब से कहा मौला जरा हरकत की इजाजत तो दे। क्या करेगा? कहा मैं उधर होना चाहता हूं जिधर तेरा महबूब बैठा। लेकिन सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मैंने अबू बकर का तज़किरा किया, मैं बारहा और मेरी हर गुफ्तगू में मैं कहा करता हूँ, ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि हमने जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफा से माना। असली बोले सारे ना बोले, हमने जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफा। अबू बकर को माना है निस्बत मुस्तफा से, अली को माना है निस्बत, हुसैन को माना है निस्बत मुस्तफा से, हसन को माना है निस्बत मुस्तफा से, फातिमा को माना है निस्बत मुस्तफा से, सहाबा को माना है निस्बत मुस्तफा से, आले बैत को माना है निस्बत मुस्तफा से। हमारे नजदीक जो आले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे, हम उसे न मोमिन समझते हैं, न मुस्लिम समझते हैं, न सुन्नी समझते हैं, उसे परले दर्जे का जहन्नमी समझते हैं। जो आले बैत से
علی علی کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں. بے شک ہے پیر ہمارا علی علی، روشن تارا علی علی، ہے جگ سے پیارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، توحید گدائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی. بولیے نا، خود اپنی آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا. ہمیں حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے. ایک جملہ عرض کرا، حالانکہ میرا یہ موضوع سے ہٹ کے میں نے یوں پہ ربط بات کی کبھی نہیں، وقت بھی تھوڑا ہے، مجھے حکم بھی ہیں کچھ. پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ کہو تو میں جملہ بولا تھوڑا ارادہ ہوئے بھی میں مانا کرا تھا میں بولا سبحان اللہ. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیتے ہو یہ مجھ سے ہے، واضح ہے بات، آپ کا بیٹا ہے آپ سے. نواسے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، بیٹی کا بیٹا ہے آپ سے. پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، بیٹے کا بیٹا ہے آپ سے. لیکن اب جب آپ پوتے یا نواسے کو یہ کہو میں اس سے ہوں، توجہ، تو یہ محبت کی وہ معراج ہے جو عام بندے کے ذہن میں نہیں آ سکتی. یہ محبت کی وہ منزل ہے جو عام بندے کے ذہن میں نہیں آ سکتی. میں اسے سمجھانے کے لیے یوں عرض کرنے لگا ہوں، کسی بندے کا کہیں کو کام ہو جائے نا دفتر میں، اب میری اس استدلال کو ضائع نہ کرنا، کسی دفتر میں کوئی کام ہونا اور افسر کام نہ کر رہا ہو اور پاکستانی ہو، افسر ہو، تنخواہ پہ کام کرے، ای خیال استو ناراض رہو نا. ہمارے تمام ملازم ہر محکمے کے وہ تنخواہ کو تو ویسے سمجھتے ہیں نا، یہ منو سلوا ہے، اصل کمائی تو وہ ہے جڑی بندیاں دی جیب چ کڈنی. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حقیقت بات ہے. تنخواہ پہ تو کون کام کرتا تھا اور وہ افسر کام نہ کر رہا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ایم این اے کی ایم پی اے کی سفارش چل جائے گی، تسی پہنچو ایم این اے کو تے انہوں جا کے آکھو فلاں افسر نو سفارش کر دے. اگر وہ ایم این اے تواڈے نال مخلص ہے، وہ اپنے وزٹنگ کارڈ نو چکے گا ٹیبل تو، وہ دے پیچھے لکھے گا اے جڑا بندہ آ رہے ہے نا اے ایویں سمجھی جویں میں ہوں. سبحان اللہ. میں اس کو زیادہ پورا نہیں پا سکتا. اے ایویں سمجھی جویں اگر وہ مخلص ہے ادھر انہیں ایویں کام کری جویں میں وہ خود ہوندا تے میں انگلی نب کے آپ اس نو لے آندا. حضور فرماندے نے حسین منی وانا من حسین، او امتیو جدو حسین آوے تے ایویں سمجھو جی میں آپ انگلی نپ کے نال لیا. نہیں میری گل سمجھ ماشاءاللہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے.